السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ مجلس میں تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نیز مستقبل کے ہونہار بچوں، سب سے پہلے اس اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف جس نے ہم سبوں کو اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ میں اپنی باتوں کو شروع کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، ہم اور آپ جنت اور جہنم کو دیکھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھی بنایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کن لوگوں کے لیے بنایا ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے بنایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نیککار لوگوں کے لیے بنایا ہے، متقی لوگوں کے لیے بنایا ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم گنہگار لوگوں کے لیے بنایا ہے، فاسق و فاجر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر مومنوں کی صفات اور علامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہی ایک علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی بیان کی ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن بندہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جہنم سے دور ہی دور رکھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے، مومن کی علامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما وساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی علامت یہ بیان کی۔ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن یہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، تو مجھے جہنم سے پرے ہی پرے رکھنا، اے اللہ تو مجھے جہنم سے دور ہی دور رکھنا، کیونکہ جہنم بہت ہی خطرناک جہنم ہے، اے اللہ، اور رہنے کے اعتبار سے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا جگہ ہے جہنم۔ یہ مومن بندہ دعا کرتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے دور رہنے کے لیے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جہنم سے دور ہی دور رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی، دونوں کے درمیان۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر نیک کار، میرے اندر نیک لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر
غریب لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر مسکین لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر کمزور لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم نے کہا کہ میرے اندر تکبر کرنے والے لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر روپے پیسے والے لوگ داخل ہوں گے، امیر لوگ داخل ہوں گے، دولت مند لوگ داخل ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہ فیصلہ سنا دیا، اے جنت تو میری رحمت ہے جس کے ذریعے سے میں تجھے چاہوں گا انتقام دوں گا، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے جس کے ذریعے سے میں تجھے چاہوں گا بھروں گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا اے جہنم کیا تو بھر چکی ہے، اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم کہے گی اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، کچھ اور اگر لوگ باقی ہے اے اللہ تو اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے، اے اللہ کچھ اور اگر تیرے بندے ہیں تو اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے، جہنم کے اندر ڈال دے۔ اسی لیے مومن دعا کرتا ہے اے اللہ تو مجھے جہنم سے پرے رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، تو مجھے جہنم سے پرے ہی پرے رکھنا، تو مجھے جہنم سے دور ہی دور رکھنا۔ اے اللہ چونکہ جہنم، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کرنا، اور اے اللہ تو مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا کرنا۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دیو اور آخرت میں بھی بھلائی دیو۔ آج میرے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، میں آپ کو اپنا یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج ایک انسان دنیا میں رہ کر کے موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ انسان موت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اگر انسان دنیا میں رہ کر کے آخرت سے بچنے کی کوشش کرے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، تو انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ انسان آخرت سے بچ سکتا ہے۔ لیکن انسان کوشش کرتا ہے کس سے؟ موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اور آپ موت سے نہیں بچ سکتے میرے نوجوان ساتھیوں، اس لیے ہم اور آپ آخرت سے ہم اور آپ بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ہم اور آپ آخرت میں ہم جنت میں جا سکے اور جہنم سے ہم بچ جائے۔ اس طرح ہم اور آپ دنیا کے اندر رہ کر کے اعمال کریں، عمل صالحہ کریں، اور ہم دعا کریں۔ اور میں آپ کو پیغام دے کر کے جاؤں گا، آپ اپنا ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا۔ دنیا میں چندے پیسے کے لیے، دنیا میں چندے روپے کے لیے، دنیا میں چندے مزے کے لیے آپ کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، کیونکہ ایک انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو وہ آدمی ہر موڑ پر کامیاب ہوگا، وہ آدمی کامیاب مومن ہے۔ میرے بھائیوں، اگر جو آدمی ایمان کا سودا کر لیتا ہے، جو آدمی ایمان کا سودا کر ڈالتا ہے، وہ آدمی برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ آدمی بے حیائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ آدمی شراب کے اڈے میں بھی جا سکتا ہے، وہ آدمی زنا کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کبھی اپنا ایمان کا سودا نہ کرنا۔ ایک آدمی کے اندر سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اگر آدمی کے پاس دولت ہے، اگر آدمی کے پاس ایمان ہے، تو پھر وہ آدمی انسان ہے، وہ آدمی کامیاب آدمی ہے۔ اسی لیے ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم تو مجھے جہنم سے بچا کر کے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بیٹھا کر کے یہ دعا آپ ویسے ہی سکھلاتے تھے صحابہ کو، جیسے آپ کوئی قرآن کی آیت صحابہ کو سکھلا رہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول وہ دعا سکھلاتے تھے، اے اللہ تو مجھے جہنم سے اے اللہ دور رکھنا، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے۔ نبی کے صحابہ، اللہ کے رسول نبی اپنے صحابہ کو سکھلاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اللہ کے رسول بھی نماز کے وقت کہ اللہ
تو مجھے جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے سامنے سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب عثمان کو پوچھا، اے عثمان آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ جب نبی آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں آپ اتنا نہیں روتے ہیں، آپ جتنا کسی قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، اے میرے ساتھیوں یہ قبر اول منزل ہے، اگر قبر آسان ہو جائے تو اس کی بعد والی منزل بھی آسان ہو جائے گی، اسی لیے ہم اور اب قبر کی فکر کریں، تیاری کریں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، جہنم کہتی ہے اے اللہ، اے پروردگار عالم تو اس کو جہنم کے اندر داخل نہ کرنا، اے اللہ تو جہنم سے بچا لے۔ اور اللہ کے رسول پیارے رسول کہتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتی ہے اے پروردگار عالم تو اس بندہ کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جنت کہتی ہے اے اللہ تو اس بندہ کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اسی لیے دنیا میں جہنم سے بچنے کی کوشش کرے اور جنت میں جانے والا اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو انہیں ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی ان باتوں پر تو سب سے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے بعد ہمارے ان سامعین اور سامعات کو، آمین۔ پروردگار عالم رب العالمین جنت میں جانے والا عمل تو ہمیں کرنے کی توفیق دے اور جہنم سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔